نگران وزیراعظم کی تقرری کے لیے دو بڑوں کی ایک اور بیٹھک۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات۔ ایک دوسرے کی پیش کردہ تین ناموں پر غور۔ دونوں کا مزید مشاورت کا فیصلہ۔ آج رات ایک اور ملاقات کا امکان، کوئی فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا۔ نگران وزیراعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی، خلیل رمدے، صادق سنجرانی، حفیظ شیخ اور اسحاق ڈار کے نام زیر گردش ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے تقرری کے لیے آئینی طور پر 8 دن ہیں، امید ہے فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ اتحادیوں نے مکمل اختیار دے دیا ہے۔ شہباز شریف اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ۔ 16 ماہ مشکل ترین حالات میں حکومت چلائی، سخت فیصلے اور ایکشن لینے پڑے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنے دور حکومت میں ریکارڈ مہنگائی کا اعتراف۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، معاشی صورتحال کے باعث ہمارا ووٹ بینک کم ہوا مگر ہم نے ریاست کو بچایا۔ اشرافیہ پر سپر ٹیکس لگایا تو اسٹے آرڈر آ گیا۔ حکم امتناع کی وجہ سے 26,000 ارب ریکور نہیں ہو رہے۔ اگر ہم کسٹم ڈیوٹی کی مد میں کنٹرول کر لیں تو نیا ٹیکس نہ لگانا پڑے۔ پاور سیکٹر میں میجر سرجری کرنا ہوگی۔ فخر ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، لیکن یہ بتائیں مجھے کب اور کس موقع پر رعایت دی گئی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحافیوں سے سوال۔ بولے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کالعدم ہونے کا نواز شریف کو فرق نہیں پڑے گا، ان کی نااہلی کی مدت ختم ہو چکی، واپس آنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، چاہتے ہیں الیکشن جلد سے جلد ہوں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر الیکشن لڑیں گے، جیتے تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کا نام آج فائنل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور اپوزیشن لیڈر کی پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ مراد علی شاہ اور رانا انصار نے مزید مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ حکومت کی جانب سے صدیق میمن، مقبول باقر اور مبین جمانی کا نام تجویز۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے ابھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی نام نہیں دیے، طے پایا کہ قیادت سے مشاورت کے بعد نام پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ آج پارٹی قیادت سے ملاقات کر کے ناموں کو حتمی شکل دیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر اتفاق رائے سے ہوگا، نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اظہار خیال، حکومت کی 5 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھی۔ بولے 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے سندھ کو ڈس اون کیا، غیر جمہوری اقدامات کیے گئے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد وفاق سے تعلقات بہتر ہوئے، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عملی اقدامات ہوئے۔ سندھ نے 5 سال میں وفاق اور کسی صوبے سے زیادہ ترقی کی۔ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے دستخط ہو گئے۔ گورنر بلوچستان کو منظوری کے لیے آج بھجوانے کا امکان۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کے لیے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوگی۔ نگران سیٹ اپ کے لیے روز نیا نام سامنے آنے لگا۔ حمل کلمتی، عثمان بادینی، شبیر مینگل، نصیر بزنجو کے نام زیر غور۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حسن زیدی کا نام سامنے آیا۔ بی اے پی، بی این پی اور جے یو آئی اپنے تجویز کردہ ناموں پر ڈٹ گئیں۔ نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پیناما کیس ایک فراڈ تھا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نااہلی کی مدت کا تعین کر دیا گیا، معیشت ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی، نگران حکومت کو کچھ اختیارات دیے گئے، جو بھی حکومت آئے اسے تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کا کہنا ہے شہباز شریف اور راجہ ریاض کوشش کریں معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ جائے۔ صادق سنجرانی نگران وزیر اعظم بنے تو یہ مستقبل کی سیاست کی علامت ہوگی۔ خورشید شاہ کا 9 مئی واقعات پر چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دینے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کا عدالتی حکم امتناع کے باوجود سندھ میں بھرتیوں پر شدید رد عمل۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ راجہ ریاض اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتفاق ہوا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب پہ، وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بی اے پی جماعت سے ہیں، تو کیا ان پر وزیر اعظم نے بھی اعتماد کیا اور ان کی طرف سے کون سے نام آئے تھے؟ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ باقی 5 نام جو ہیں وہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ نام میں نے دیا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے اس نام پہ اتفاق کیا ہے
اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ چھوٹا صوبہ بلوچستان، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا صوبہ ہے، اس لیے ان کا نام جو ہے اس پہ میں نے اور وزیر اعظم صاحب نے دستخط کر دیے۔ اور سر حلف کب لیں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ؟ امید ہے کہ کل تک وہ حلف اٹھائیں گے۔ نگران کابینہ میں کون کون ہے؟ سیاسی پارٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ نگران کابینہ میں کون کون ہوں گے؟ نہیں، یہ تمام اب جو وزیر اعظم بنیں گے یہ ان کا اختیار ہے، اس بارے میں ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ہمارا جو رول تھا، میرا خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر کا، وہ رول خطیہ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ چھوٹے صوبے کا ایک ایسا آدمی جو ڈسپیوٹڈ نہ ہو، اس کا نام میں نے جو پیش کیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے اس سے اتفاق کیا۔ راجہ ریاض میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، جس میں اب نگران وزیر اعظم کا نام طے کر لیا گیا ہے۔ بی اے پی کے سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ، جن کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے اور نگران وزیر اعظم کا نام منتخب کر لیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک نیا نام جو آج سامنے آیا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، وہ انوار الحق کاکڑ ہیں، جنہیں نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو جلیل عباس جیلانی، خلیل رمدے، صادق سنجرانی، حفیظ شیخ، اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی کے ناموں پر غور کیا جا رہا تھا، لیکن آج کی ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جانب سے نئے نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور نئے نگران وزیر اعظم اب انوار الحق کاکڑ ہوگے، جن کا تعلق بی اے پی کے سینیٹر ہیں یہ۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ انوار الحق کاکڑ ہوں گے۔ اس سے قبل جو تمام نام سامنے آ رہے تھے ان میں سے کسی بھی نام کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اہم اعلان کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جانب سے، اور انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ انوار الحق کاکڑ ہوں گے۔ اس سے قبل جتنے بھی نام تھے ان میں سے کسی نام کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر کے حوالے سے، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے، اور بی اے پی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا نام جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے نئے نگران وزیر اعظم کے لیے۔ جی بالکل، نگران وزیر اعظم کا نام اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بی اے پی کے سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ، ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راجہ ریاض کی جانب سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بطور اپوزیشن لیڈر ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ انوار الحق کاکڑ بطور سینیٹر اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل کیا گیا ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار ملاقاتیں شیڈول ہوئیں جو کہ ملتوی ہوئیں، اور آج ایک حتمی مشاورت کے بعد اس نام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بی اے پی کے سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ، جن کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔